السلام علیکم جی ناظرین، ہمارے ہاں جب بھی کوئی ڈسکشن ہوتی ہے انفارچونیٹلی سیاست کی نظر ہو جاتی ہے. پولیٹیکل الائنمنٹ کے اوپر لوگ پوزیشن لے لیتے ہیں، اچھی بات ہے، لینی چاہیے، لیکن سم ٹائمز اس میں بہت سارے سنجیدہ ایشوز سیاست کی نظر ہو جاتے ہیں. یعنی آپ کوئی سا بھی ایشو لے کے آ جائیں، کوئی سا بھی المیہ لے کے آ جائیں، اس سے بڑا ثانیہ یہ ہوتا ہے کہ فوراً پولیٹیکل الائنمنٹ کے اوپر لوگ پوزیشن لے لیتے ہیں کہ ہمارا یہ سیاسی موقف ہے، ہمارا یہ سیاسی موقف ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اس سے ان کو اٹھ کے دیکھنا چاہیے. ان میں سے ایک ایشو یہ ہے کہ چھوٹے انتظامی یونٹس ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے، مزید صوبے بننے چاہیے، نہیں بننے چاہیے. یہ ساری ڈیبیٹ ہم ضروریات کی بجائے سیاست کے تابع ہو کے دیکھ رہے ہیں. یعنی کچھ سیاسی قوتوں کو شاید یہ لگتا ہے کہ یہ نہیں بننے چاہیے، تو پوری ڈیبیٹ اس کے پیچھے ہو. لیکن اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے سیاست سے اٹھ کر دیکھ سکیں تو یہ جو چھوٹے یونٹس ہیں اس کا کیا فائدہ ہے، اس کے کیا نقصانات ہیں، اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. بالخصوص جب ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں تو ہمارے پاس تو نہ کوئی صوبائی اسمبلی ہے، نہ ہمارے پاس ہمارے شہر سے سینیٹرز تو لانے کا ایک راستہ نکالا گیا ہے، لیکن ہماری چونکہ کوئی پروونشل اسمبلی نہیں ہے تو سینٹ کے اندر ہماری کوئی سے نہیں ہے. وہ ساری اسمبلیوں کے ووٹوں سے ایک سینیٹر صاحب آ جاتے ہیں، وہ اسلام آباد سے آ جاتے ہیں، لیکن اسلام آباد اپنا وہ کچھ نہیں ہے. لوکل گورنمنٹ کسی زمانے میں ہوا کرتی تھی، تو ہر شہر کے رہنے والے کو قومی اسمبلی کا ووٹ بھی حاصل ہے، صوبائی اسمبلی کے ووٹ کا حق بھی حاصل ہے. اسلام آباد والوں کو صوبائی اسمبلی کے ووٹ کا حق حاصل نہیں ہے. ایک وزیر اعلیٰ کے اختیارات کے ساتھ چیف کمشنر صاحب بیٹھے ہیں، کیبنٹ بھی ان کی نہیں ہے، کسی کو جواب دہ بھی اس طرح نہیں ہے جیسے ایک وزیر اعلیٰ ہوتا ہے. تو یہ نیچے تک جو اختیارات کی تقسیم ہے اس کے نہ ہونے کا ایک نقصان اسلام آباد کو بھی ہو رہا ہے، اور بالخصوص دیہی اسلام آباد کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. تو اس ساری ڈیبیٹ کو اگر ہم سیاست سے بارہ تار ہو کر تکنیکی بنیادوں پر، قانونی بنیادوں پر دیکھ سکیں تو اس سے بہت ساری چیزیں سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملے گا. نیاز اللہ نیازی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سابق صدر ہیں اسلام آباد بار ایسوسیشن کے، سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد ہیں، پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے، سینئر قانون دان ہیں. نیازی صاحب آپ کا بہت شکریہ. طاہر عالم صاحب ہمارے ساتھ ہیں، سابق آئی جی ہیں اسلام آباد کے. طاہر عالم صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ تشریف لائے. اخمزارہ چٹان صاحب پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق ہے. چٹان صاحب میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں. طاہر عالم صاحب، جی سر، 2-4 چیزیں ہیں جس پہ آپ سے رہنمائی لینی ہے. پہلی یہ ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ نظام بدلنا چاہیے بیفور کمنگ ٹو سمالر انڈیپینڈنٹ یونٹس، یہ جو نظام بدلنا چاہیے، اگر صوبے زیادہ بھی ہو جاتے ہیں تو نظام کی وہ کون سی چیزیں ہیں جن کو چھیڑے بغیر ساری ڈیبیٹ ادھوری ہے. مثلا اگر پولیس یہی رہتی ہے، اس کا انفراسٹرکچر یہی رہتا ہے، بیوروکریسی یہی رہتی ہے، تو آپ نیچے تک اختیارات بھی دیں تو مقصد پورا ہو جائے گا. میرا خیال اس طرح نہیں ہوگا. سمپل سی چیزیں، میرٹ ہو، کربا پروری نہ ہو، ہر ایک کو اس کا رائٹ ملے، اور لوگوں کے لیے اپنی دادرسی کا کوئی ذریعہ ہو. یہ چیزیں ہیں، یہ تو سمپل سی چیزیں جو ہم نے کرنی ہے. لوگوں کو ان کے بنیادی جو بیسک رائٹس ہیں وہ ملنے چاہیے، جن کی گارنٹی ہمارے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان نے دی ہے. جب تک ہم ان چیزوں کی طرف نہیں جائیں گے، بے شک جو مرضی ہم ریفارم، ہم چہرے بدل لیں، کوئی عہدے نئے لے آئیں، کوئی ڈویژن کر لیں، ایسا اس کا کوئی اتنا بڑا فائدہ نظر نہیں آتا. یہ سچ ہے کہ بڑے صوبے جو ہیں وہ گورن کرنا مشکل ہے. میں ڈی جی خان میں تھا، ایس پی، تو ابھی اگر کوئی ادھر ایسا واقعہ ہو جاتا تھا تو ہمیں بڑی پریشانی ہوتی تھی کہ یہ لاہور سے آئی جی اور چیف منسٹر جو ہے حرکت میں آ جائیں گے. تو یقین کریں کہ ڈی جی خان کی خبریں صرف ملتان تک ہی محدود رہ جاتی تھی. تو کوئی واقعہ ہی ایسا اجاگر ہوتا تھا جیسا مختارہ مائی والا واقعہ. لیکن طاہر عالم صاحب، جب ہم یہ تو آپ نے بہت اچھی بات کی، جب ہم نظام کی تبدیلی یا نظام میں اصلاح کی بات کرتے ہیں، ہمیں شروع کہاں سے کرنا چاہیے؟ ہمیں دیکھیں، گڈ گورننس کیسے ہوگی؟ گڈ گورننس ہوگی قانون کی پابندی جب ہم کریں گے، اور جب ہم پولیس کو بہتر کریں گے، پولیس کو بہتر کریں گے، اور پولیس کو تمام ہم ایک ماڈرن پولیس بنائیں گے، اسے ایک سائنٹیفک انداز میں چلائیں گے، فورنزک بیس ہوگی، اس کی سلیکشن جو ہے وہ صحیح لوگوں پر ہوگی. جو بھی مختلف پوسٹوں پر لوگ ہوں گے وہ میرٹ پر لگائے جائیں گے، کوئی جونیئر کو سینئر پوسٹ پر نہیں لگایا جائے گا، اپنے پسندیدہ لوگ نہیں لگائے جائیں گے، اور ایسے لوگ نہیں لگائے جائیں گے کہ جن کے متعلق ہم سمجھیں کہ وہ ہمارا حکم جو ہے چاہے وہ جائز ہو ناجائز ہو وہ مانیں گے. ہم ایسے لوگ لگائیں کہ صرف وہ قانون کے مطابق چلے. تو اس صورت میں
बेहतरी पुलिस में आ सकती है और बहुत सी चीज़ें हैं। ताहिर आलम साहब, बड़ा लंबा सब्जेक्ट है ये। ताहिर आलम साहब, ये जो डिबेट है कि छोटे इंडिपेंडेंट यूनिट्स बनाए जाएं, मैं सूबों की बात नहीं कर रहा, छोटे इंडिपेंडेंट यूनिट्स की बात कर रहा हूँ, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की, वो ज़िले हुकूमतें भी हो सकती हैं, उस पर डिबेट की तरफ बाद में जाएंगे, आपसे तफसील से उस पर बात करेंगे। अगर अफसरशाही का रवैया ठीक नहीं होता, अगर निज़ाम कानून में बेहतरी नहीं होती, अगर पुलिस का स्ट्रक्चर ठीक नहीं होता, तो इंडिपेंडेंट यूनिट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स क्या अपना मकसद हासिल कर पाएंगे या उनसे पहले इनको ठीक करने की इन्हें ठीक करना इंतहाई ज़रूरी है। मैं देखिए, मेरी एक लंबी सर्विस रही है, अभी जो मुझे रिटायर हुए भी काफ़ी अर्सा हो गया। एक वक्त था कि हम देखते थे कि लोग आईजी को भी जाके मिल लेते थे, लोग चीफ सेक्रेटरी के पास, जो सेक्रेटेरिएट पंजाब है उसमें हर बंदा चला जाता था, हर सेक्रेटरी से मिल लेता था। अब तो ये हो गया कि आप अफसरों से मिल ही नहीं सकते। मिलना क्या, आप उनसे टेलीफोन पर बात नहीं कर सकते। टेलीफोन पर कोई अफसर ताहिर आलम साहब, ये कौन सा ज़माना था जब लोग आईजी से मिल लेते थे? एसएचओ से मिलना भी मुश्किल हो गया। जी, बहुत मुश्किल हो गया। मैं ऐसे ऐसे अफसर थे, मैं बताता हूँ, कि टेलीफोन ना सुनने पर सबॉर्डिनेट को सजा दे देते थे। मैं डीएसपी था, तो एक इंस्पेक्टर जो कि ख़ास स्टाफ अफसर था एसएसपी लाहौर कल्बे अब्बास का, उसने मुझे मेरा फ़ोन नहीं सुना एक दो दफ़ा। मैंने एसएसपी को कंप्लेंट की। पब्लिक का अब क्या सुनना, अपने ही एक सीनियर कोलीग का नहीं सुन रहा। तो मैंने क्या कंप्लेंट की कि उसको शोकाज दे दिया गया और उसे उस वक्त तक माफ़ी नहीं मिली। बाकायदा अर्दल रूम में बुलाया गया, फिर मुझे बुला के कहा गया माफ़ करते हो तो ठीक है। तो ये कुछ था, अब सब कुछ। तो जब आप आईजी इस्लामाबाद थे तो आप तक लोग आसानी से पहुंच जाते थे? जी, अल्लाह के फजल से मेरे दरवाजे खुले हुए थे। मैं जहाँ भी रहा हूँ, किसी के लिए कोई ममानियत नहीं थी, कोई आवर्स भी फिक्स नहीं थे। अगर मैं मीटिंग में हूँ तो फिर भी लोगों को मैं जब तक फारिग नहीं करता था उस वक्त तक मैं घर नहीं जाता था, इवन जब तक उनका मसला रिजॉल्व नहीं कर देता। ठीक है, नियाजुल्लाह न्याजी साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। आप एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद भी रहे, बार के सदर भी रहे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप रहनुमा भी हैं। ये जो डेवोल्यूशन ऑफ पावर है सर, ये पुलिस को और निज़ाम कानून को बेहतर बनाए बगैर फ़ायदा मंद हो सकता है? यानी आगाज़ कहाँ से करना है? ये बहस तो चल पड़ी है कि हमने निज़ाम को बेहतर करना है, लेकिन निज़ाम की बेहतरी के लिए क्या क्या करना है? मैं चूँकि आपका कानूनी पस मंज़र है, आपसे रहनुमाई चाहिए मुझे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आसिफ साहब, मुझे ना आप बिल्कुल वो हिस्ट्री में ले गए हैं, बैक 2009 में मैं आपके चैनल पे बैठा था और ताहिर आलम साहब एसएसपी थे और मैं सदर था। तो यही रूल ऑफ लॉ की जंग थी। उसी दिन डिपोज जजेस बहाल हुए थे। आपने कहा कि नहीं साहब, जज आपके चीफ जस्टिस बहाल हो गए हैं। देखें, वो भी जंग हम रूल ऑफ लॉ के लिए लड़े थे। आप एक चीज याद रखें कि कोई मुआशरा रूल ऑफ लॉ के बगैर नहीं चल सकता। पहला असूल ये है कि हम रियासत मदीना की बात क्यों करते हैं कि आप उसका रियासत मदीना का कॉन्स्टिट्यूशन देखें, वो सिर्फ और सिर्फ रियासत जो आगे गई रूल ऑफ लॉ पे गई। आपने ठीक बात की कि जहां रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी नहीं होगी, आप 500 सूबा बना देंगे, कामयाब नहीं होंगे। सबसे पहले आपको अदलिया को आज़ाद करना पड़ेगा और मुआशरे को इंसाफ देना पड़ेगा। ताहिर आलम साहब ने जो बात की है, यही इंसाफ है ना, कि जब मेरिट पे आप आएंगे। ताहिर, अपना नियाजुल्लाह न्याजी साहब, ये जो निज़ाम पुलिस है, पुलिस के निज़ाम से हर सियासी जमात क्या कहते हैं कि शाकी भी रहती है, और जब हुकूमत में आती है तो फिर इस्लाह भी नहीं हो पाती। पुलिस के निज़ाम में आप, चूँकि आपका कानून का दुनिया है, आपका रोज़ का इनसे वास्ता है, मैं गैर सियासी बात करना चाह रहा हूँ कि पुलिस के निज़ाम में क्या कुछ बेहतरी की जाए कि ये निज़ाम अवाम दोस्त बन जाए? देखिए ना, मैं उसी तरफ आ रहा था ना। देखें आप, मैं परस्पेक्टिव बड़े परस्पेक्टिव से आ रहा था कि आपको यही बता रहा था कि यही कंसेप्ट अगर मगरब ने उठाया, आप जाएं, आप यूके की पुलिस क्यों ठीक है, आप स्कॉटलैंड जाएं, वहां की पुलिस क्यों ठीक है, आप यूरोप में कहीं जाएं, वो क्यों ठीक है? क्योंकि उन्होंने बुनियादी रूल ऑफ लॉ पे रखी, आइन की हुक्मरानी और कानून की बालादस्ती पे बुनियाद रखी। जब तक हम ये नहीं करेंगे, मेरिट को लेके नहीं आएंगे, करप्शन को नहीं रोकेंगे। नहीं, नियाजुल्लाह न्याजी साहब, आप दुरुस्त कह रहे हैं। मुझे साबिक एडवोकेट जनरल नियाजुल्लाह न्याजी साहब से ये पूछना है कि पुलिस के निज़ाम में
ٹیکنیکلی کیا کیا خرابیاں ہیں؟ کیا وہ ویل ایکوپڈ ہیں؟ کیا ان کی تربیت ٹھیک ہے؟ کیا انہیں جو سہولیات دینی چاہیے تھیں وہ موجود ہیں؟ یعنی کیا پرابلم اس ڈھانچے کے اندر پرابلم کیا ہے کہ یہ ابھی تک عوام دوست نہیں بن سکی؟ آئی جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان میں جدت آنی چاہیے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو کہیں نہیں ہے. دیکھیں ہم تو پھر دیکھیں نا پوری بیوروکریسی کی بات کر رہے ہیں، صرف پولیس کی کہتے ہیں پوری افسر شاہی کی کر لیں، آپ پوری افسر شاہی کی بات کر لیں، آپ جوڈیشری کی بات کر لیں، جس کی بات کریں. میں نے پہلا اصول بتایا کہ پہلا اصول یہ ہے کہ رول آف لا. اب دیکھیں کہ یہ جو نیچے جو پولیس کا نظام ہے اس میں آپ انویسٹیگیشن کا، میں بطور ایڈوکیٹ جنرل ہم نے انویسٹیگیشن کو امپروو کیا کہ یار انویسٹیگیشن اس طریقے ہونی چاہیے. آپ پولیس کو جدید طریقے سے لیس کریں گے، اکوپمنٹ کریں گے تو تب پولیس وہاں کامیاب ہوگی. کیا نیاز اللہ نیازی صاحب، کیا پولیس کا انویسٹیگیشن کا الگ سے نظام ہے؟ نہیں ہے؟ ہے تو کتنا وہ ویل امپاورڈ ہے؟ نہیں، ہم نے تو باقاعدہ اسلام آباد میں آئی سی ٹی میں کہا انویسٹیگیشن کا انتظام علیحدہ کیا تھا، لیکن انویسٹیگیشن کے لیے اگر پولیس کو پوری انفلوئنس نہ ہو. مین چیز ہے کہ جب ہماری بیوروکریسی یا ہمارے سیاستدان انفلوئنس کرتے ہیں. اب ہم نے کے پی کے میں کیا، یہ آئی جی صاحب بیٹھے ہیں، ہم نے وہ ناصر درانی صاحب تھے، تو مجھے یاد ہے کہ وہاں پولیس کے پی کے کی پولیس بہت بہتر ہے. ہم نے کہا کہ جی اس میں ریفارم کرنی ہے، تو انہوں نے کہا کہ جی ناصر درانی صاحب فوت ہو گئے ہیں، انہوں نے کہا کہ جی مجھے سیاستدان انٹرفیئر کریں گے، کہ ایس ایچ او کے تبادلے تک بھی سیاستدان انٹرفیئر کرتے ہیں. عمران خان نے کہا کہ گو اہیڈ، آپ پولیس کی ریفارم کریں، اور یقین کریں کہ انہوں نے پولیس کی ریفارمز کی. اور جب وہ آفٹر ریٹائرمنٹ انہیں بنایا گیا کہ جی آپ پنجاب میں بھی کریں، تو انہوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے. ٹھیک ہے نیاز اللہ صاحب، یہ طاہر عالم صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. تھوڑی سی میں آپ کو روکوں گا. بہت اچھا انہوں نے کیا، آئی جی بہت پاورفل تھا، اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے اسے ایون ایڈیشنل آئی جی اور ڈی اے جی کی پوسٹنگ کے اختیارات بھی ان کو دے دیے. جبکہ ابھی تو پنجاب میں تو شاید ڈی ایس پی کی بھی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے سی ایم سے اپروول لینا پڑتی ہے. اچھا، اب ان اختیارات کا جو مل گئے اس کا فائدہ تو اس وقت بڑا تھا، لیکن اب کیا ہے؟ اب سی ایم جو ہے، اب وہ جو آئی جی ہے وہ اگر واقعی ان لوگوں کو لگائے جو پروفیشنل ہیں، جو ایماندار ہیں، ڈیزرو کرتے ہیں، لیکن آئی جی اپنی پاور نہیں استعمال کر رہا، کوئی اور ہی اب پاور استعمال کر رہا ہے. اس پہ بات کرتے ہیں. میں ذرا چٹان صاحب کو میں چٹان صاحب کو شامل کر لوں اس ڈیبیٹ میں، پھر آپ کی طرف آؤں گا. اخر ذرا چٹان صاحب، السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. میری طرف سے آپ کو معزز مہمانوں کو، آپ کو، آپ کے تمام دیکھنے والوں کو بہت شکریہ. تھینک یو، بہت شکریہ. چٹان صاحب، یہ جو چھوٹے ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہیں یہ ضروری تو ہیں نا، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی ضرورت نہیں ہے؟ مزید صوبے بدلنے چاہیے، یا ضلعی چھوٹی حکومتوں کو، مقامی حکومتوں کو طاقتور کرنا چاہیے؟ یعنی حل کیا ہے؟ یہ جو نیا آئیڈیا آیا ہے کہ نیچے تک اختیارات کی منتقلی ہو، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا کرنا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، اس ملک میں ہم نے ہر طرح کا تجربہ کیا. ہم نے 1 یونٹ کا تجربہ کیا، ہم نے ڈکٹیٹروں کا تجربہ کیا، ہم نے ٹیکنوکریٹس کا تجربہ کیا، ہم نے ہائیبریڈ کا تجربہ کیا. دنیا میں ایسا تجربہ ہے ہی نہیں جو ہم نے اس ملک میں نہیں کیا. اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ جتنی بھی ماڈلز ہم نے اپلائی کیے، ہم نے اس کو آزمایا، یہ باہر دنیا میں کام کرتے ہیں. چاہے جمہوریت ہے، چاہے ڈکٹیٹرشپ ہے، چاہے، ورنہ آپ ایران کو دیکھ لیں، چائنا کو دیکھ لیں، مختلف ممالک میں مختلف قسم کے ہیں، کئی بھی صدارتی نظام ہے، وہ ڈیلیور کرتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں ایک بھی سسٹم نے ڈیلیور نہیں کیا. میں سمجھتا ہوں اس کی 3 حل ہے. نمبر 1 یہ کہ ہم بلدیاتی الیکشن کریں اور بلدیاتی نمائندوں کو وہ اختیارات دے دیں جو ان کا حق بنتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم رائٹ پیپل رائٹ جاب کریں. ہم سیاستدان پالیسیاں تو بناتے ہیں، چلاتے تو ادارے ہیں. آپ ہمارے ادارے دیکھ لیں، آپ گوگل کر لیں یا چیٹ جی ٹی پی پہ آپ دیکھ لیں کہ آپ کے اداروں کے اوپر جو سربراہان ہے وہ کون ہے. کیا اس ادارے میں آنے سے پہلے اس ادارے کا نام بھی اس نے کتاب میں پڑھا تھا؟ اس کو کیا اس لیے لایا ہے کہ یہ ادارے کو بہتر طریقے سے چلا سکتے ہیں؟ بلکہ زیادہ تر وہی لوگ ہوں گے جو ایک محکمے سے ریٹائرڈ ہو کے
اور اس کو کسی ادارے کا سربراہ بنایا ہے کہ آپ وہاں پہ پیسے کمائے باہر احمد زادہ چٹان صاحب آپ نے بہت اہم بات کی. اس کے لیے تو پھر آپ کو میرا چھوٹا سا سوال سن لیں, میرا چھوٹا سا مکمل کرو پھر سوال پوچھیے. اچھا چلیں آپ مکمل کر لیں پہلے. ٹھیک ہے. تیسرا یہ کہ ہم نے ایک دستور بنایا ہے, ایک آئین بنایا ہے جو سوشل کنٹریکٹ ہے عوام اور ریاست کے درمیان. اس آئین میں ہر ادارے کے اختیارات کا تعین ہے, اس میں ہر ادارے کا کام کا تعین ہے. ہم قانون تو بناتے ہیں, ہم پالیسیاں تو بناتے ہیں, لیکن اس کو چلاتے نہیں ہے. پہلے آپ نے جو آئین بنایا ہے, جو قانون بنا ہے, اس کو آپ چلائی تو صحیح. اگر آپ کو رزلٹ نہیں دے بے شک پھر آپ دوسرا پالیسی بنائے. جیسا ہم نے وہ نیشنل الیکشن پلان بنایا لیکن چلایا نہیں, تو اگر ابھی ہم دوسرا پلان بنائیں گے اور اس کو چلائیں گے نہیں تو وہ کیا رزلٹ ہمیں دے گا. تو تیسرا یہ کہ ہمیں آئین اور قانون پہ عمل درآمد کرنا چاہیے. جس ادارے کے جو اختیارات ہے وہ اس کے اندر رہ کے اپنا کام کرے, اور جس ادارے کا جو کام ہے وہ اپنا کام کرے. وہی کام جو آئین نے کیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا چٹان صاحب, اسلام آباد جو ہے اس وقت کا جو نظام ہے اس میں دارالحکومت ہے, لیکن سب سے سوتیلا سلوک شاید اس کے ساتھ ہو رہا ہے. یعنی ایڈمنسٹریٹو یونٹس نئے بنانے کا یا نہ بنانے کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ماڈل کے طور پہ, ایک نمونے کے طور پہ اسلام آباد کو دیکھ سکتے ہیں. اس کی کوئی صوبائی اسمبلی نہیں ہے, اس کی کوئی لوکل حکومت نہیں ہے, چیف کمشنر صاحب اس کے یعنی سب کچھ ہیں. تو یہاں کا جو دیہی اسلام آباد ہے وہ بیچارہ تو بالکل اس کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, نہ کوئی اس کی بات سنتا ہے. شہری اسلام آباد تو پھر اپنی بات کہیں نہ کہیں کر لیتا ہوگا. تو اسلام آباد کی اپنی مقامی حکومت کوئی نہیں, اپنی صوبائی اسمبلی کوئی نہیں ہے. تو اسی کو ماڈل بناتے ہوئے چلے باقی ایڈمنسٹریٹو یونٹس تو بعد میں کیے جائیں, کیا آغاز اسلام آباد سے کیا جا سکتا ہے؟ بالکل اسلام آباد سے کیا جا سکتا ہے, پنجاب سے بھی کیا جا سکتا ہے. سندھ میں تو آلریڈی بلدیاتی سسٹم رائج ہے, تو یہ کرنا چاہیے. اور جب آپ بلدیاتی الیکشن کریں گے پھر بلدیات کے نمائندوں کو وہی اختیارات دیں گے, اس کو وہی فنڈز دیں گے. اور اگر ہم یہ جو صوبے کہہ رہے ہیں تو مجھے بتائیں یہ قابل عمل بھی نہیں ہے. آپ 32 سی ایم ہاؤس بنائیں گے, آپ 32 گورنر ہاؤس بنائیں گے, گورنر کو بھی ہیلی کاپٹر دیں گے, وزیر اعلیٰ کو بھی جہاز دیں گے, پھر ان کے جو مراعات ہے جن کے پروٹوکول ہے, پھر اسمبلی کے جو ممبران ہوں گے اس کو بلو پاسپورٹ دیں گے, حیات ان کو مراعات دیں گے, ان کے بچی بیویوں کو بھی دیں گے. 2018 میں ہمارے پاٹھا کا مرجر ہوا ہے پختونخوا کے ساتھ. ابھی تک ایک پاٹھا ایریا میں پولیس کیمپس نہیں ہے, ابھی تک ایک پاٹھا میں جوڈیشل کیمپس نہیں ہے. تو اگر جو وعدے کیے گئے تھے ایک وعدہ پورا نہیں ہوا ہے. 2018 سے 2024 تک آپ نے صرف پاٹھا جو 7 ڈسٹرکٹ ہے اس کو ان کے حقوق نہیں دی, تو آپ 32 اور 30 اور 33 بالکل ٹھیک ہے صوبوں کو کیسے چلائیں گے؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے بہت سارے معاشی وسائل کی ضرورت ہوگی, کوئی آسان کام نہیں ہے وہ خطر. ٹھیک ہے. طاہر عالم صاحب, اسلام آباد یعنی ایڈمنسٹریٹو یونٹس باقی تو بنے نہ بنے, کچھ دیر ہو سویر ہو, اسلام آباد سے آغاز کیا جا سکتا ہے. یہ دارالحکومت ہے اور نہ کوئی لوکل حکومت ہے, نہ صوبائی اسمبلی ہے اس کی, تو تھوڑا سا سوتیلا سلوک نہیں ہے پبلک کے ساتھ اسلام آباد میں؟ اور میں نے تقریباً مجموعی طور پر 9 سال سروس کی ہے اسلام آباد میں, اور اس دوران میں نے تمام صورتحال جو دیکھی ہے کہ جو بھی لوگ یہاں پر چیف کمشنر, ڈی سی, اے سی, اے ڈی سی, جی آر, مجسٹریٹ, یہ لوگ, ان لوگوں کا کوئی ایسا یہ جواب دہ نہیں ہے کسی کو بھی کہ یہ علاقے میں صرف سیکٹوریل ایریا جو ہے ہمارا, جنہیں سی ڈی اے براہ راست ایڈمنسٹریٹ کرتی ہے, ان میں ہم کچھ صفائی بھی دیکھتے ہیں, کچھ بہتری بھی دیکھتے ہیں. لیکن باقی جو اسلام آباد ہے یہ تو اسلام آباد کا شاید 20% بھی نہیں, باقی اسلام آباد جو ہے اس کا برا حال ہے. اور اس حد تک برا حال ہے کہ آپ اگر اسی ایکسپریس وے سے آپ فیض آباد سے شروع ہو جائیں اور جائیں کرال تک, اور رائٹ سائڈ پر راولپنڈی ہے اور لیفٹ سائڈ پر اسلام آباد ہے, تو رائٹ سائڈ کی آبادیوں میں صفائی کا معیار دیکھیں اور لیفٹ سائڈ کی جو آبادیاں جو کہ اسلام آباد میں ہیں
ان میں دیکھیں. اچھا دیٹس ویری انٹرسٹنگ. آپ کہہ رہے ہیں کہ پنڈی میں صفائی زیادہ ہے؟ نہیں, میں مثالی صفائی نہیں کہہ رہا, ریلیٹیولی بہتر ہے اسلام آباد سے. میں کہہ رہا ہوں کہ کمپیریٹیولی وہ بہتر ہے. اس کے برعکس یہاں جو آبادیاں ہیں جو لیفٹ سائڈ پر کھنا شنا کی اور یہ سواں وغیرہ کی آبادیاں ہیں, اس میں دیکھیں گے. اچھا یہ دلچسپ ہے, بالعموم تو یہ سمجھا جاتا ہے طاہر عالم صاحب, بالعموم یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسلام آباد زیادہ نیٹ اینڈ کلین ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کی نسبت اس روڈ پہ جائیں تو پنڈی زیادہ صاف ہے. اس لیے کہ ساری توجہ جو ہے ہماری صرف ان موڈس کوڈ ایریا کی طرف ہے, سیکٹرز پر ہے. ہماری جو سبرب میں اسلام آباد ہے, جہاں کچی بستیاں ہیں, جہاں ٹیڑھی میڑھی گلیاں ہیں, وہاں پر ہماری کوئی توجہ نہیں ہے, کیونکہ کوئی ادھر دیکھنے والا اور پوچھنے والا نہیں ہے. میں اپنے دور میں اپنے ایس ایس پی ٹریفک کو بار بار کہتا تھا کہ یار تم جاؤ جو دوسری سائڈیں ہیں ادھر کی ٹریفک بھی درست کرو, فیض آباد کی طرف جاؤ, ادھر پیر ودائی کی طرف نکلو. لیکن وہ بار بار انہی ایریا کی ٹریفک کی طرف توجہ دیتے اسلام آباد میں کمی نظر آتی ہے. نہیں, وجہ ادھر منسٹر نے پھرنا ہے, سب نے دیکھنا ہے, تو ہمیں اسلام آباد جو ہے اس کا 80%. اچھا اسلام آباد کو آپ نے ایڈمنسٹریٹولی دیکھا نا, آپ پولیس میں آپ نے بہت کچھ دیکھا. کیا اسلام آباد صوبہ بن سکتا ہے؟ جی وہ میں جس وجہ سے میں نے ایک آرٹیکل بھی لکھا ہے, جس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صوبہ بننا چاہیے, اس کی ایک تو یہ ایڈمنسٹریٹو وجوہات ہیں, اور لوگوں کو ہم ایک بہتر حکمرانی دینے کے لیے, لوگوں کو سہولتیں دینے کے نقطہ نظر سے میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کو ایک صوبہ بننا چاہیے یا ضلعی حکومت تگڑی ہونی چاہیے؟ مقامی حکومت تو ہونی چاہیے, لیکن صوبہ اس لیے بننا چاہیے. اچھا وہ چھوٹی سی پاکٹ ہے, وہ صوبہ بن سکتی ہے؟ نہیں, میں اس میں ہم میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ہمیں کچھ اور ایریاز ملانے ہوں گے اسلام آباد میں. اس کی وجہ جو ہے سیکورٹی ہے. ہم نے دیکھا کہ ٹی ایل پی کا دھرنا لاہور سے چلتا ہے, پولیس جو ہے بار بار حکومت کے لیول پر, فیڈرل حکومت پروونشل گورنمنٹ کو کہہ رہی ہے کہ خدا کے لیے لاہور میں روک لو, گجرانوالے میں روک لو. میں 2017 کے دھرنے کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, کہیں نہیں روکا جا رہا, حالانکہ مرکز میں جو حکومت ہے وہی صوبے میں ہے, لیکن وہاں کی حکومت ایڈمنسٹریشن سمجھتی ہے کہ یہ مصیبت ہم اپنے گل کیوں ڈالیں. انٹیلیجنس ایجنسیز کی رپورٹ موجود تھی کہ ان کے ارادے ٹھیک نہیں ہیں, ان کے ہاتھوں میں کیل والے ڈنڈے تھے, سب کچھ تھا, لیکن انہیں اسلام آباد کے گیٹ پر بیٹھنے دیا گیا اور اسلام آباد کو 3 ہفتوں کے لیے مفلوج کر دیا گیا. کوئی سول لائف نہیں رہی, دفتر بند ہو گئے, اسکولوں میں لوگ جانا بند ہو گئے. تو یہ کس لیے ہوا کہ یعنی یہ ہینڈی کیپ ہے کہ اسلام آباد کی دودھ فیض آباد پہ ختم ہو رہی ہیں, فیض آباد اس کے انٹرسٹ پر ختم ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, اس لیے بہت سی موقع پر ہم نے اپنے طور پر ریکویسٹ کرتے رہے پنڈی والوں کو, دوسرے ضلع والوں کو کہ یار ان کو روکو, یہ اس طرف سے آ رہے ہیں, یہ کشمیر کی طرف سے آ رہے ہیں, کوئی نہیں روکو. تو ایڈمنسٹریٹولی پھر کون سے علاقے اسلام آباد میں شامل ہونے چاہیے؟ میرے خیال کے مطابق اسلام آباد میں ہم ایک تو آپ سمجھتے ہیں کہ ایئرپورٹ جو ہے وہ اسلام آباد کا پنڈی اور فتح جنگ تحصیل جو اٹک کی ہے اس کے درمیان ہے. تو راول پنڈی کا تمام ضلع ماسوائے گجر خان یہ اسلام آباد میں ہونا چاہیے, اور فتح جنگ تحصیل اٹک کی اور حسن عبدال تحصیل ہونی چاہیے, اور ضلع جو ہے ہمارا یہ خانپور جو تحصیل ہے کے پی کی یہ ہونی چاہیے. پورا ضلع نہ ہو. آپ 2 صوبوں کی زمین لے کے اسلام آباد صوبہ بنا رہے ہیں. دیکھیں یہ تجویز کر رہے ہیں. جو ضلع ہے ہری پور کی بات کر رہے ہیں, ضلع ہری پور میں سے اگر ہم لیتے ہیں فرض کیا ہری پور خود کو, یا ہری پور کے ساتھ ایک اور تحصیل ہے غازی, تو پھر وہ کہیں گے جی تربیلا ڈیم آپ کے پاس آ جائے گا تو اس کی ریئلٹی نہیں ملے گی, بہت سے ایشو پیدا ہوں گے. تو میں صرف جو مارگلہ کی پہاڑیوں سے جڑی ہوئی جگہ ہے خانپور تحصیل اس کی بات کر رہا ہوں. دوسری طرف میں مری کی بات کر رہا ہوں. ابھی آپ نے جو کچھ مری میں جو کچھ کشمیر میں ہو گیا ہے, اس کے بعد میں ایڈمنسٹریٹولی اور لینڈ آرڈر کے پوائنٹ سے سوچ رہا ہوں. تو پھر آپ یاد رکھیں کہ لوگوں کو بہترین احتجاج کی جو جگہ سمجھتے ہیں وہ اسلام آباد کیپٹل کو سمجھتے ہیں. تو ادھر سے بھی جب آئیں گے لوگ تو کیا آپ ان کو بھاراگو میں روکیں گے؟ کہاں روکیں گے؟
تو اس لیے اسلام آباد کی باؤنڈری کو پھیلانا چاہیے، اور اس کے بعد اس میں ایک صوبائی اسمبلی باقاعدہ طور پر ہونی چاہیے، ان لوگوں کی منتخب شدہ ہو، جواب دہ ہو، اسلام آباد کی اصلاح کرے۔ دیکھیں، کیپٹل کو صوبہ بنانا کوئی اجنبی کی بات نہیں ہے۔ دہلی جو ہے انڈیا کا، اور بھی بہت سے ایسے شہر ہیں جو باقاعدہ صوبے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ دہلی میں جو ہے وہ ایک صوبہ ہے، اگرچہ اس کی آبادی بہت زیادہ ہے صوبے سے بھی اسلام باہر آباد نکل کی گئی ہے، نسبت، لیکن وہاں جو ہے ہاں اس میں پھر آ جاتا ہے کہ اچھا طاہر عالم صاحب میں معافی چاہتا ہوں، ایک سوال آ گیا جی جی کہ اسلام آباد تو سب کا سانجا ہے، سارے صوبوں کا، اگر اسلام آباد ہی ایک صوبہ بن جائے تو وہ تو پھر صوبائی کشمکش جو ہوتی ہے، ظاہر ہے ایک فیڈریشن کے اندر ہوتی ہے، وہ تو پھر اس میں ایک فریق بن جائے گا نا۔ نہیں اس کا تو حل اس کا جو سانجھا پن ہے کہ بھائی وہ بلوچوں کا بھی ہے، وہ کے پی والوں کا بھی ہے، پنجاب والوں کا بھی ہے، سندھ والوں کا بھی ہے، وہ تو اس میں تو گڑبڑ ہو جائے۔ دیکھیں، انڈیا میں دہلی میں بھی یہ ہے، اور بہت سے ملکوں میں اس طرح ہے کہ کیپٹل جو ہیں ان کو صوبائی حیثیت دی گئی ہے۔ اب کیپٹل کو آپ کیا چیز دیں کیا نہ دیں، مثلا دہلی نے جو پولیس ہے، پولیسنگ جو ہے، اور لینڈ آرڈر اور پبلک آرڈر جو ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہے، یونین گورنمنٹ جو ان کی ہے۔ البتہ دہلی نے یہ کیا کہ لینڈ میٹر بھی انہوں نے فیڈریشن کو دے دیے ہیں۔ ہمارے یہاں میں سمجھتا ہوں لینڈ آرڈر جو پولیسنگ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کے ماتحت رہے، ٹھیک، تاکہ اسے صحیح طرح سے کنٹرول کر سکے، اور باقی وہ اپنے اپنے صوبے کا حصہ رہے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو کیونکہ بعض کا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اسلام آباد میں گورنمنٹ ہو مخالف، اور جو ہے فیڈریشن میں گورنمنٹ اس کے دوسری ہو، تو اس صورت میں جو لوگ گورنمنٹ ہوگی اسلام آباد فیڈرل پروونس کی، ہو سکتا ہے وہی مظاہرین کو چکائے کہ ٹھیک ہے آپ ان کا ساتھ دیں۔ اس لیے جو پولیسنگ ہے یہ فیڈریشن کے پاس ہونی چاہیے، اور اس کی ایک اور وجہ بھی ہے کہ اسلام آباد میں پریزیڈنٹ ہو سکے، پرائم منسٹر ہو سکے، ڈپلومیٹس ہیں، یعنی فیڈریشن کی جو علامتیں ہیں، سیکورٹی کی جو جگہیں ہیں وہ ہیں، جس کی سیکورٹی جو ہے فیڈریشن کی پولیس کو ہی کرنی چاہیے، لیکن لوگوں کو ان کا رائٹ دینے کے لیے، ان کی نمائندگی دینے کے لیے، اور لوگوں کو ایک ایسی گورننس دینے کے لیے جو ان کو جواب دہ ہو، ان کے اپنے نمائندے ہوں، اور ان کے اپنے نمائندے پھر اپنے ہی سینیٹر منتخب کریں، نہ کہ سینیٹر جو ہے پورا پوری ملک قومی ساری اسمبلی اسمبلیاں کرنی ہیں، کرے۔ بالکل ٹھیک اس بات لیے ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ضروری ہے۔ دہلی میں البتہ یہ کیا گیا کہ لینڈ میٹر وہ بھی فیڈریشن کے پاس ہے، یونین گورنمنٹ آف انڈیا کے پاس ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ہمیں جو لینڈ میٹر ہے، یا تو ہم جو لوکل گورنمنٹ بنے اس کے سپرد کریں، ایون سی ڈی اے کو بھی سپرد کریں، یا پھر ہم پروونس کو سپرد کریں اگر لوکل گورنمنٹ نہیں ہے تو۔ جہاں تک پولیس اور پبلک آرڈر کا تعلق ہے، یہ سارا جو ہے وہ رہنا چاہیے مرکز کے اچھا مجھے طاہر صاحب آگے بڑھنا ہے، لیکن ایک سوال آپ سے پوچھ کے آگے بڑھوں گا کہ اس میں تو پھر بہت سارے آئینی معاملات آ جائیں گے نا۔ آپ کے پی کا بھی ایریا آپ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد کے صوبے میں شامل کریں، وہ تو ظاہر کے پی اسمبلی سے پوچھنا پڑے گا، پنجاب کا پنجاب اسمبلی سے پوچھنا پڑے گا، تو اس میں تو آئینی ترمیم چاہیے ہوگی نا۔ جبکہ موجودہ اسلام آباد کو اگر آپ کچھ کرنا چاہیں تو وہ شاید آپ جی بی وغیرہ کی طرز پہ ایک عبوری ارینجمنٹ کر سکتے ہیں آسانی سے۔ جی ڈیفینیٹلی یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کے بغیر یہ نہیں ہو سکے گا، اور اس میں جہاں تک میں نے پرپوز کیے ہیں علاقے، یہ کوئی حتمی نہیں ہے، کوئی باقاعدہ طور پر کمیشن فیصلہ کر سکتا ہے کہ کون سے علاقے ہوں، اور اس کے لیے ان لوگوں سے جن کو اسلام آباد میں شامل کیا جا رہا ہے ہم ان کی رائے بھی لے سکتے ہیں۔ لیکن بینگ اے پولیس آفیسر آپ نے جو ایڈمنسٹریٹو ریزن بتائی ہے امن عامہ والی، وہ بڑی اہم ہے۔ میں نیاز اللہ نیازی صاحب آپ کی طرف آؤں گا۔ یہ جو چیز کہہ رہے ہیں طاہر عالم صاحب کہ پنجاب کی حدود پر یا کے پی کی حدود پر جب مظاہرین آتے ہیں، یعنی فیض آباد میں آگے اسلام آباد بالکل سارا بند ہو جاتا ہے، اور یہ ایک آدھ دفعہ کی بات نہیں ہے، غیر سیاسی سوال ہے، انتظامی سوال ہے، آپ سے قانونی ماہر سے جاننا ہے کہ اسلام آباد کی حدود تھوڑی بڑھائیں تاکہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہو تو وہ تھوڑا پیچھے ہٹ کے روکا جائے۔ یہ ایک دلچسپ وجہ ہے ویسے کہ بالکل ادھر سے وہ فیض آباد کے اوپر ہوتے ہیں، ادھر سے وہ باراکو سے تھوڑا آگے پنجاب کی حدود ہے۔ تو یہ جو ایڈمنسٹریٹولی اسلام آباد کا ہینڈی کیپ ہے، یعنی ایک وجہ طاہر عالم صاحب نے یہ بتائی ہے، ساتھ دوسری اور وجوہات بھی ہیں، اسلام آباد کے اپنے مسائل بھی ہیں۔ آپ قانونی ماہر ہیں، ایڈوکیٹ جنرل رہے ہیں اسلام آباد کے مسائل سے اچھی طرح واقف ہیں
اسلام آباد کو صوبہ بننا چاہیے یا اسلام آباد میں مقامی حکومت تگڑی ہونی چاہیے؟ ایک تو اس پہ رہنمائی کریں. دوسرا جو ایڈمنسٹریٹو ریزنز امن عامہ کے حوالے سے طاہر عالم صاحب نے بتائی ہیں ان سے آپ کس حد تک متفق ہیں؟ دیکھیں آصف صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام آباد کا سٹیٹس ہے صوبے کے برابر. چیف کمشنر آئی سی ٹی جو ہے وہ اس کے پاس پاورز وہی ہیں جو چیف منسٹر انجوائے کرتا ہے، اور آئی سی ٹی کا جو ایڈوکیٹ جنرل تھا اسی طرح ہے جس طرح باقی تمام صوبوں کے ایڈوکیٹ جنرل ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ اسی طرح ہے جس طرح باقی صوبوں کے ہائی کورٹس ہیں، اور اسلام آباد ہائی کورٹ بھی دے دیا. اسی طرح بار کونسل بھی دے دی جس طرح باقی 4 صوبوں کی ہے. تو اس کے پاس سٹیٹس پورا صوبے والا ہے. جب میں ایڈوکیٹ جنرل تھا تو منسٹری آف انٹیریئر اور آئی سی ٹی کے ہم رولز بنا رہے تھے ایم سی آئی کے. اب دیکھو نا، سی ڈی اے اور ایم سی آئی بھی ان دونوں کا وجود جو ہے، بلکہ محسن کیانی صاحب نے ایک ججمنٹ دی کہ پھر سی ڈی کے وجود کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو ان کے رولز بنانے میں بھی اتنی مشکلات آ رہی تھی اور ابھی تک وہ کمپلیٹ نہیں ہوئے کہ فیڈرل گورنمنٹ کہتی تھی کہ آئی سی ٹی مین فیڈرل گورنمنٹ. تو مجھے یاد ہے کہ مجھے فارمر چیف جسٹس نے کہا اٹارنی جنرل جاوید خالد کو کہ بھائی آپ دونوں کی حکومت 18ویں ترمیم کے بعد فیض آباد تک ہے، نیاز اللہ نیازی ایڈوکیٹ جنرل فیض آباد تک ہے، اور اٹارنی جنرل بھی اتنے تک ہے، کیونکہ باقی صوبوں کے 18ویں ترمیم کے بعد بہت ساری چیزیں ہیں. اب دیکھیں، آپ نے مجھ سے قانونی باتیں پوچھی، مجھے ذرا ٹائم دینا کہ میرے پاس کنسٹیٹیوشن پڑھا ہے، یہ کہتا ہے کہ گڈ گورننس کے لیے جب آبادی بڑھ جائے تو آپ نے یونٹس بنانے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہماری گورنمنٹ اسی سسٹم کو تو عمران خان ٹھیک کر رہا تھا. عمران خان نے اپنی گورنمنٹ کے دوران، آپ کو یاد ہے پچھلی دفعہ ہم نے تلنگانگ میاں والی کو ڈویژن بنایا، تلنگانگ کو ڈسٹرکٹ بنایا، مری کو ڈسٹرکٹ بنایا. اس سے کیا تھا کہ ایڈمنسٹریٹو یونٹس بڑھائے ہم نے، اور ہم نے جنوبی پنجاب صوبے کی بات بھی کی. لیکن آپ ان جو ہے اسلام آباد، یہ ٹھیک کہتا ہے کہ دلی میں بھی ہے. ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ جہاں اسمبلی بھی ہونی چاہیے. نیاز اللہ نیازی صاحب، اسلام آباد کا حل کیا ہے گڈ گورننس کا؟ مقامی حکومت کو طاقتور کریں یا اس کو صوبہ بنایا جائے؟ میں ادھر ہی آ رہا ہوں. جب آپ 28ویں ترمیم جو ابھی چھڑی جا رہی ہے، جو آ رہی ہے 28ویں ترمیم جس کے لیے یہ بحث ہو رہی ہے، اب دیکھیں کہ وہ آپ کو 2/3 میجارٹی آپ کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں گے. آپ اس میں یہ بھی آئے کہ فاٹا کو ڈی مرجر کر کے اس میں شامل کیا جائے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کراچی کو شامل کیا جائے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ گوادر کو اس میں شامل کریں. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ جی بی یا کشمیر کو بھی شامل کر سکتے ہیں. تو وہ کس سے ہوگا؟ کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ سے ہوگا. اگر اسلام آباد کو اس طریقے بڑھانا ہے تو وہ تو صوبے وہ تو بڑھ سکتا ہے. اس کی لمٹ ہے کہ آئین میں امینڈمنٹ کرنی پڑے گی. لیکن یہاں پہ نیاز اللہ نیازی صاحب اچھی ایک اور بات آپ کو کام کی بتانے والا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ اس کے پیچھے 18ویں ترمیم بھی ہے. 18ویں ترمیم پہ صوبے خصوصاً پارٹیاں راضی نہیں ہو رہی. 28ویں ترمیم میں وفاق کو جو نقصان ہوا، این ایف سی ایوارڈ پہ جو مسائل آ رہے ہیں، ہم پاکستانی بن کے سوچیں نا، یہ چیزیں بھی اس میں ڈسکس ہوں گی کہ این ایف سی ایوارڈ کے بعد آپ نے ابھی کتنی مشکل سے، وہ کہتے ہیں کہ صوبے کا شیئر جو وہ آپ نہیں دے سکتے، لیکن فیڈرل برڈن ہو جاتا ہے قرضوں میں، تو فیڈرل کو صوبوں کے قرضے واپس کرنے پڑتے ہیں. تو اس میں ایکچولی 18ویں ترمیم کی کافی ساری چیزیں ریورس ہونی ہے. اب آ جائیں اس بات پہ کہ میرا کیا موقف ہے. دیکھیں، ہم کہتے ہیں، یہی تو میں رول آف لا کی بات کر رہا تھا. نہیں، میں آپ سے ایک چیز سمجھنا چاہ رہا ہوں، پھر اس کی طرف پڑھیں گے. آپ نے کہا کہ اگر اسلام آباد صوبہ بنتا ہے تو یہ آئینی ترمیم سے ہوگا، لیکن آپ نے جن علاقوں کا ذکر کیا کہ اسلام آباد میں یہ بھی شامل کی تجویز ہے، یا جیسے طاہر عالم صاحب کہہ رہے ہیں، اس کے لیے صرف آئینی ترمیم کافی ہوگی یا متعلقہ صوبوں کی اسمبلی کی آپ کو 2/3 سے اپروول بھی لینی پڑے گی جن کے علاقے پروپوز کیے جا رہے ہیں؟ جیسے آپ کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ طاہر عالم صاحب کہہ رہے ہیں، یہ صرف آئینی امینڈمنٹ سے کام ہو جائے گا یا متعلقہ صوبوں کی منظوری بھی چاہیے ہوگی جن کے کچھ علاقے آپ اسلام آباد کے صوبے کی طرف لے کے آنا چاہتے ہیں؟ جی، ان کی دیکھیں نا، صوبوں کی اپنی اسمبلیاں ہیں، ان کی بھی آپ کو ایسنٹ چاہیے، ضرور چاہیے. لیکن آپ کو جب آئین میں ترمیم ہوتی ہے تو آرٹیکل 213 ہے میرا خیال ہے، تو آپ کو وہ جو میجارٹی ہے وہ 2/3 میجارٹی آپ کو اس میں ترمیم میں کنسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کے لیے چاہیے. ٹھیک ہے. لیکن لامالا کہ آپ اس کی عوام کو بھی شامل کریں، عوام کی نمائندگی صوبے کرتے ہیں. اور صرف میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ اس ترمیم کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ کیا مسئلہ، کیا چیزیں اچھی ہونی ہیں.
آپ نے ٹھیک کہا میرے بھائی نے اپنا حکمزادہ نے کہ آپ دیکھیں نا آپ کے پاس لوکل باڈیز ہیں, آپ ڈیولیوشن آف پاور کی بات کر رہے تھے, آپ ان کو فعال نہیں کر رہے, ان کے الیکشنز نہیں رہے. آپ ایک آصف صاحب ایک وارڈ کا ایک ممبر ہوتا ہے نا, وہ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے. اگر 700 وارڈ کا وہ ممبر ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ مجھے 2 لاکھ کی گرانٹ ملی ہے تو میں نے اس کے پیسے لگانے ہیں. جہاں جو ایم این اے حضرات ہیں نا ہمارے, ان کا تو یہ کام ہی نہیں ہے, وہ اس پہ عیاشی کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں ان کا کام تو لیجسلیشن ہے, ان کا کام لیجسلیشن ہے. دیٹس ویری امپورٹنٹ پوائنٹ نیازی صاحب. میں ایک ذرا چٹان صاحب کی طرف بڑھتا ہوں. ذرا چٹان صاحب, کیا یہ تاثر درست ہے کہ مقامی حکومتیں, اچھا چٹان صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. نیاز اللہ صاحب آپ ساتھ ہیں میرے؟ جی اچھا یہ جو میں ساتھ ہوں, یہ مجھے بتائیں آپ کہ یہ جو, اچھا چٹان صاحب دوبارہ آ گئے. چٹان صاحب مجھے سن رہے ہیں آپ؟ جی میں آپ کو سن رہا ہوں. چٹان صاحب یہ بتائیے کہ یہ 2-3 باتیں ہوئی ہیں. ایک تو یہ ہوئی ہے کہ 18ویں ترمیم کے بعد این ایف سی ایوارڈز کے حوالے سے وفاق تھوڑا سا معاشی طور پہ برڈن فیل کر رہا ہے, اور اس میں نیاز اللہ نیازی صاحب کا یہ کہنا ہے کہ کچھ چیزیں منطقی طور پر ریورس ہونی ہیں. دوسرا سوال جو اسی بحث سے سامنے آیا وہ یہ ہے کہ ہمارے ایم این ایز اور ایم پی ایس کا اصل کام تو لیجسلیشن ہے, ان کا کوئی ڈیولپمنٹ سے لینا دینا نہیں ہے. ڈیولپمنٹ اصل میں مقامی حکومتوں کا کام ہے, اور مقامی حکومتیں نہ بننے کا ایک سبب بھی ہمارے ایم پی اور ایم این ایز ہیں, جو نہیں چاہتے کہ اختیارات ان کے ہاتھ سے نکل کر نچلی سطح پر جائیں. آپ ان دونوں چیزوں کے بارے میں اپنی رائے دیجیے پلیز. دیکھیے جو وہ کام کرنا چاہیے جو قابل عمل ہو. آج کل جو ہے جو بلدیاتی سسٹم ہے, کسی نے رائج کیا ہے یا نہیں کیا ہے, اختیارات دی ہیں نہیں دی ہیں, لیکن ساروں کا اس پہ اتفاق ہے, تمام صوبوں کا, تمام سیاسی پارٹیوں کا, تمام اداروں کا, کہ بلدیاتی سسٹم ہونا چاہیے. باقی یہ پانی کو دینے کو تیار نہیں ہے. بڑے مسائل ہیں, تو اس طرح باتیں کرنے سے مسائل تو بڑھ سکتے ہیں, مسائل حل نہیں ہو سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ صوبی اس چیز میں بہت حساس ہے کہ کوئی آپ کسی صوبے کا زمین کو کاٹ کر کے اور آپ اس کو کسی دوسرے صوبے میں دے سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان باتوں کا وقت نہیں ہے. آپ وقت اس چیز کا ہے کہ اس ملک میں امن و امان کیسے آ جائے. ہر روز ہم پختونخوا میں لاشیں اٹھاتے ہیں, ہمارے پولیس کے شہداء کے, ہمارے فوج کے شہداء کے, ہمارے سویلین کے, ہمارے علماء کرام کے, سیاستدانوں کے, صحافیوں کے لاشیں ہم اٹھا کے تک گئی. آج کل بحث اس پہ ہونا چاہیے کہ اس ملک میں امن کو کس طریقے سے ہم لائے. ہمارا معیشت جو ہے وہ زگون حال ہے, اس پہ بات ہونا چاہیے کہ کس طریقے سے ہم معیشت کو درست کریں. ہر الیکشن پہ اعتراضات ہوتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے. ہم کیسے یقینی بنائیں کہ آنے والے الیکشن کو ہم صاف بنائیں, شفاف بنائیں. یہ بڑا اہم نقطہ ہے, تسلیم کرے, یہ بڑا اہم نقطہ ہے چٹان صاحب. تسلیم کرے. چٹان صاحب یہ بڑا اہم نقطہ ہے. ان چیزوں کا وقت ہے. چٹان صاحب یہ بڑا اہم نقطہ ہے. مجھے یہ بتائیے چٹان صاحب میرا سوال سن لیجیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا اہم نقطہ ہے کہ ہم اگلے الیکشن کو شفاف کیسے بنائیں تاکہ پھر ایک نیا تنازع نہ ہو. اس سلسلے میں کوئی کولیشن گورنمنٹ ہے ایک طرح کی, وہ کوئی اس کے اوپر بات چیت کر رہی ہے, کوئی غور ہو رہا ہے اس کے اوپر؟ دیکھیے یہ کولیشن گورنمنٹ سے نہیں ہوگا. اس کے لیے اس طرح کرنا پڑے گا 3 کاموں کے لیے. جس طرح ہم نے 18ویں ترمیم میں کیا تھا کہ اپوزیشن کو بھی اعتماد میں لے لے, جو پارٹیاں اسمبلی کے اندر ہے اس کو بھی اعتماد میں لے لو, جو اسمبلی سے باہر ہے اس کو بھی اعتماد میں لے لو, اداروں کو بھی اعتماد میں لے لو, سول سوسائٹی کو بھی دعوت دے دو کہ کسی کے پاس کوئی اچھی تجویز ہے تو دے دے. جس طرح 18ویں ترمیم میں صحافیوں نے دیا تھا, وکلاء برادری نے دیا تھا, ہیومن رائٹس کی تنظیموں نے دیا تھا. اور پھر اس کے بعد 3 کام کرے. ایک تو یہ اس طرح قانون سازی کرے کہ الیکشن کو شفاف یقینی بنائے. دوسرا ایک اس طرح کا ادارہ بنائے, جرنلسٹ ہر ایک کا احتساب کرے. کسی نے کوئی جرم کیا ہے تو وہ بچ نہ سکے. اگر کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو جس طرح کے نیب کے ادارے کا استعمال ہوا تھا
کہ پارٹیوں کو توڑنے کے لیے، سیاسی انجینئرنگ کے لیے، بجٹ کو پاس کرنے کے لیے، سینٹ کی چیئرمین کو جیتنے کے لیے، کہ اس طرح وہ ادارے کا استعمال نہیں ہو. اور تیسرا یہ کہ آئین پہ عمل درآمد یقینی بنائی، یہ انتہائی ضروری ہے. جب تک جس ادارے کے پاس آئین میں اختیارات ہے، اس سے یا اس کے پاس وہ اختیارات نہیں ہو، اور یا وہ اس سے زیادہ اختیارات استعمال کر رہے ہو، تو پھر آپ کوئی بھی قانون بنا لے، کوئی بھی پالیسی بنا لے، آپ چھوٹی صوبے بنا لے، بڑی صوبے بنا لے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کے لیے بلدیاتی سسٹم سے بہترین کوئی سسٹم نہیں ہو سکتا ہے. آپ میئر بنا لی اسلام آباد کا، اس کو اختیارات دے دے اور اس کو اسٹرینتھن کرے. اسلام آباد کون سا اتنا بڑا شہر تو نہیں ہے، سارا کے سارا تو راؤنڈ اباؤٹ میرے خیال سے کوئی 33-34 کلومیٹر کی آبادی ہے. یہ ایک اگر با اختیار میئر ہو اور تو اس کو کہ مسائل یہاں پہ کیا مسائل ہے. یہاں اسلام آباد کو دیکھ لے، میرے خیال سے، میں پاکستان کا نہیں کہہ رہا ہوں، میں نے دنیا کے بہت سارے دارالخلافے دیکھے ہیں، یورپ میں بھی، رشیا میں بھی، امریکہ بھی، ہر جگہ میں گیا ہوں. میں اسلام آباد سے خوبصورت شہر تو میں نے دنیا میں نہیں دیکھا ہے، اتنا خوبصورت دارالخلافہ میں نے کسی ملک کا نہیں دیکھا ہے. سلطان صاحب، دیہی اسلام آباد کے بہت سارے مسائل ہیں سر، دیہی اسلام آباد کے بہت سارے مسائل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے ایک میئر ضروری ہے. اگر اسلام آباد کے مسائل ہیں تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ باجوڑ کے مسائل کیا ہوں گے، وزیرستان کے مسائل کیا ہوں گے، درست کہہ رہے ہیں خیبر ایجنسی کے مسائل کیا ہوں گے. تو آپ اس طرف بھی تھوڑا سوچیں نا. نہیں، اسی لیے بھی تو مسائل نہیں، میں کب کہہ رہا ہوں کہ ان کے مسائل نہیں ہوں گے. سر رانکوں پہ ان کے مسائل بھی ترجیحاً حل ہونے چاہیے. ان کے بھی شاید اسی طرح ایڈمنسٹریٹو یونٹس ہونے چاہیے، ان کو بھی خود مختار کرنا چاہیے، ان تک بھی براہ راست فنڈز پہنچنے چاہیے. جی بالکل. یہ اور باقی یہ جو مسائل ہے وہ اس ملک پہ رحم کرنا چاہیے. یہ آپ بلوچستان کے حالات دیکھ لیں، اس کے نوجوانوں کے جذبات کسی سے پوشیدہ ہے. ان کا جو جنسی ہے سوشل میڈیا پہ ان کے جذبات، احساسات، احساسی محرومیہ وہ ہم نہیں دیکھتے ہیں. خیبر پختونخوا کی طرف دیکھ لیں، کشمیر میں ایک لڑائی چل رہی ہے. اگر آپ مزید یہ پنجاب اور صوبہ چند تھوڑا سا وہاں پہ آرام ہے، اگر اس کو بھی آپ وہاں پہ انتشار پھیلانا چاہتے ہیں تو بے شک کر لیں. مجھے آپ بتائیں، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ جمشوروں میں کسی نے احتجاج کیا ہے کہ ہمارا صوبہ بنائے یا ہمارے صوبے کو؟ کراچی والے کرتے ہیں کبھی کبھی، جمشوروں والا تو نہیں کرتے. یار کراچی والوں کا مسئلہ کیا ہے؟ ان لوگوں کو وہ تو کراچی میں رہتے ہیں. نہیں دیکھیں نا، جمشوروں کے جو لوگ ہیں ان سے دارالخلافہ دور ہے. کراچی کے جو لوگ ہیں وہ تو دارالخلافے میں رہتے ہیں. گورنر بھی وہاں پہ ہے، چیف منسٹر بھی وہاں پہ ہے. تو اگر کشمیر والوں کو وہ مسئلہ نہیں ہے تو کراچی والوں کو کیوں ہے؟ کوٹی والوں کو مسئلہ نہیں ہے تو کراچی والوں کا کیا مسئلہ ہے؟ وہ تو دارالخلافے میں آلریڈی رہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ تو آلریڈی دارالخلافے میں رہتے ہیں، ان کا کیا مسئلہ ہے. طاہر عالم صاحب، پولیس کلچر، آپ آئی اسلام آباد رہے، کم از کم اسلام آباد شہر کی پولیس تو پبلک فرینڈلی ہونی چاہیے. میرا خیال ہے کہ اسلام آباد کی پولیس جو ہے دوسرے صوبوں کی پولیس کی نسبت کافی بہتر ہے. آپ عام شہری بن کے جائیں نا کسی پنجاب میں بھی سرو کیا، کچھ تھوڑا عرصہ سندھ میں بھی سرو کیا، لاہور میں سرو کیا، تو اس حوالے سے خیر وہ تو اچھا، پولیس کلچر کیوں نہیں تبدیل ہو رہا؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ توجہ نہیں ہے. کس کی؟ سینئر پولیس آفیسرز کی، اور جو بھی پولیس کو آپریٹ کرتے ہیں. پولیس کی پرائرٹیز وہ لا اینڈ آرڈر کا قیام کم ہے، اور مخالفین کو پکڑنا، پکڑ دھکڑ کرنا، اور حکومت کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھنے دینا، سیاسی حکمرانوں کی ڈیوٹیاں کرنا. یہ ہر دور میں یہی رہا ہے. جی اکثر یہ رہا، اور آج کل تو بہت ہی زیادہ ہو گیا ہے. اور ان کی سیکورٹی کرنا، اور ان کی سیکورٹی یہ نہیں کہ ایک روٹین کے مطابق ہو جائے، بے انتہا سیکورٹی اور پروٹوکول ہے، اور ان کے آگے سے آگے عزیز و اقارب کا بھی. اچھا، جو رویے ہیں پولیس کے، ورک لوڈ کی وجہ سے ان میں تلخی زیادہ ہے، یا تربیت نہ ہونے کی وجہ سے تلخی زیادہ ہے؟ یعنی بہت ساری گفتگو تھوڑی اسمائل کے ساتھ کر لی جائے. یہ موٹر وے پولیس چالان کرتی ہے نا، چالان تو ہو جاتا ہے، برا نہیں لگتا. ایسا ہے آپ عزت نفس کے ساتھ بھی قانون امپلیمنٹ کر سکتے ہیں نا، وہ برا نہیں لگتا. جب تو یہ کہاں ہے؟ تھوڑی تربیت کی ضرورت ہے، کیا مسئلہ؟ اس میں تربیت کی بھی یقینی ضرورت ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ ایک پولیس والا جو گرمی میں ہر موسم کی شدت میں وہ 12 گھنٹے مسلسل ڈیوٹی کر رہا ہے، اور گھر سے آنے جانے کا ٹائم لگا لیں تو 14 گھنٹے ڈیلی ڈیوٹی کرے گا.
اب 14 گھنٹے اگر ناکے پر کھڑا ہے یا گشت کر رہا ہے تو آپ اس سے ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ اس کا رویہ ہر وقت ویسا ہی رہے گا، کیونکہ طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں. بعض خود ایسے ہیں جو کہ جن کا اپنا طرز عمل درست نہیں ہوتا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر کسی کا طرز تخاطب یا طرز عمل پولیس سے درست نہیں تو پولیس قانون ہاتھ میں لے لے، اس کی پٹائی کرنی شروع کر دے یا اس سے بدتمیزی کرے. قانون موجود ہے، اس کے مطابق ڈیل کرے. تو طاہر عالم صاحب کیا وجہ ہے کہ افسران کے لیے تو بڑے وسائل ہیں، افسران کے لیے تو مراعات ہیں، محلات ہیں، وسائل ہیں، لیکن وہ جو پولیس آفیسر، جو پولیس کا اہلکار چوک میں کھڑا ہے، وہ اتنی مشکل میں کھڑا ہے کہ وہ چڑچڑاہٹ کا شکار ہے. اس کو سہولیات کیوں نہیں دی جاتی؟ اسلام آباد کے اندر طاہر عالم صاحب کبھی آپ کو پتہ نہیں اتفاق ہوا ہے نہیں کہ ریڈ زون سے جب آپ ٹرن لیتے ہیں اسلام آباد کلب کی طرف سے آتے ہوئے، تو وہاں ریڈ زون کے کارنر پہ پولیس اہلکار شام کو ڈیوٹی ختم کر کے گھر جاتے ہوئے یا کہیں بھی جاتے ہوئے بیرک میں جا رہے ہوں گے، وہ لفٹ لے رہے ہوتے ہیں، کوئی رکتا ہے کوئی نہیں رکتا. ان کو پک اینڈ ڈراپ باوقار طریقے سے ان کی ڈیوٹی کی پلیس سے واپس تک کیوں نہیں دی جاتی؟ ان کے لیے چھاؤں، ان کے لیے پنکھا، ان کے لیے ٹھنڈا پانی، ان کو یہ بیسک سہولیات کیوں نہیں دی جاتی تاکہ وہ خوشگوار مزاج کے ساتھ کام کریں؟ آپ افسران تھوڑا وسائل کا رخ جوانوں کی طرف کیوں نہیں کرتے؟ یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ افسران نے تمام وسائل جو ہیں اپنے دفتروں کو لیوش کرنے میں یا اپنی رہائش گاہوں کو بہتر کرنے میں، اپنی گاڑیوں کو، بلکہ گاڑیوں کی گاڑیاں رکھنے پر صرف کر دیے ہیں، جبکہ عام پولیس والوں کا پرسان حال کوئی نہیں ہے. ہاں، اس کو کوئی شابش دے دیں گے، کوئی بیچارہ شہید ہو جائے گا تو اس کے جنازے پر جا کے افسوس کا اظہار، اس کے گھر والوں کو تھپکی دے دیں گے. اس سے زیادہ جو ہے وسائل کی طرف ان کا رخ نہیں آنے دیا جاتا. پھر دیکھیں، ان سے ڈیوٹی جو غیر متعلقہ ڈیوٹیاں لی جاتی ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر جو اصل ڈیوٹی ہے اس پر اسے زیادہ توجہ نہیں دیتا. وہ بالکل ٹھیک ہے. 12 گھنٹے. اب دیکھیں رینجر میں کیا فرق ہے. رینجر کا جوان آپ کو بڑا ایکٹیو کھڑا نظر آتا ہے. اچھا، اب رینجر کا جوان بھی اسی پنجاب سے، اسی خطے سے، اسی خیبر پختونخوا پنجاب سے آیا ہے، اور پنجاب اور پولیس کا جوان بھی اسی سے آیا ہے، اور بلکہ ان کے تو شاید کرائٹیریا بھی پولیس کا زیادہ، امتحان بھی زیادہ سخت ہے. لیکن وجہ یہ ہے کہ رینجر والے 4 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہیں، اس کے بعد ان کا ایک ڈسپلن ہے، ایک نظام ہے، گاڑی آتی ہے. وہ تمام پولیس کو، تمام رینجر کو استعمال نہیں کرتے. وہ 100 میں سے 60% اپنی رینجر یوز کرتے ہیں، باقی ساری بیک اپ میں رکھتے ہیں، ان کو کھانا وقت پر پہنچاتے ہیں. جی بالکل ٹھیک ہے سر. نیاز اللہ نیازی صاحب، باقی باتیں تو ہوتی رہیں گی. ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد، یہ بتائیے کہ یہ پولیس بیچاری کا جو نیچے کی سطح کا نوجوان ہے، جس سے آپ کا ہمارا ہر وقت کا واسطہ ہے، سڑکوں پر، چوراہوں پر، جو دھوپ میں کھڑا ہے، گرمی میں کھڑا ہے، بیچارہ پسینے سے بھرا ہوا ہے، تو یہ پولیس کے وسائل کا نیچے کی طرف رخ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ اچھا، پولیس سے ہمارے شکوے تو بہت رہتے ہیں نا نیاز اللہ نیازی صاحب، وکیلوں کے بھی رہتے ہیں، سب کے رہتے ہیں، لیکن پولیس کا مقدمہ لڑنے والا کوئی نہیں ہے اس ملک کے اندر کہ پولیس کو سہولیات کتنی ملی ہیں. پولیس کا نوجوان جو گرمی سردی میں چوک چوراہے پر کھڑا ہے، اس کو کتنی سہولیات دی ہوئی ہیں. یہ اس پہ کیوں بات نہیں ہوتی سر؟ پولیس سے اگر آپ کام لینا چاہ رہے ہیں تو وسائل اور یہ عزت اور یہ چیزیں، یعنی یہ نعرہ بھی تو آنا چاہیے نا کہیں سے کہ پولیس کو بھی عزت دو. دیکھیں، آپ نے ٹھیک کہا کہ وہ جو بات کی نا رینجرز کی اور فوج کی پاکستان کی، ایک بات ہے کہ ادارہ کیسے بنتا ہے. ادارہ ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں جو ادارے کو چلاتے ہیں، انہوں نے ادارہ بناتا ہوتا ہے. اگر آپ رینجر کہتے ہیں کہ ادارہ ہے تو آخر پولیس ادارہ کیوں نہیں بنائے؟ ہم کہتے ہیں نا، ہم وہ شوکت خانم ہاسپٹل کی مثال دیتے ہیں نا، تو ہم کہتے ہیں ایک ادارہ ہے، وہاں میں بھی جاؤں نا تو مجھے بھی وہی ٹریٹمنٹ ملے گی جو مجھ سے بڑا ہوگا. تو ادھر یہ ہے کہ ادارے میں جو افسران لوگ ہیں ان کو تو پوری فیسلٹیز ملی ہوئی ہیں. جوڈیشری میں بھی اسی طرح لوگ 26-30 لاکھ پولیس کو نیچے، پولیس کے نظام میں وقت کم ہے سر. 2-3 بڑی موٹی باتیں بتائیے کہ پولیس کے نظام میں اصلاح کے لیے قانونی طور پہ کیا کرنا چاہیے. دیکھیں نا، فرسٹریشن ہے. آپ اپنے جو چھوٹے امپلائیز ہیں ان کو پوری سہولیات دینا، ان کا ٹائم، ڈیوٹی. اس فرسٹریشن کی وجہ سے شاید وہ جو عام لیٹیگینٹس ہوتے ہیں، جو کمپلینٹس ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ان کی لڑائیاں ہوتی ہیں. اور ایٹیچیوڈ کے حوالے سے بھی ان کی ایک باقاعدہ ٹریننگ ہونی چاہیے. آپ نے ٹھیک کہا کہ پولیس کا یہ فرض ہے
کہ لوگوں کو جو لٹیگینٹ آئے, جو ان کے پاس سائل آئے, اس کو کس طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے. وہ پہلے جو سائل بھی ہوتا ہے, جو ان کے پاس کمپلینٹ لے کے جاتا ہے, وہ خود فرسٹریٹ ہوتا ہے. تو آگے پولیس والا اگر اس کو اس طرح شروع کر دے تو وہ اور فرسٹریٹ ہوگا. لہٰذا میں طاہر عالم صاحب بیٹھے ہیں, ایک میرے ساتھ وہ احسن صاحب تھے جب میڈیکل آئی جی صاحب, تو میں نے دیکھا تھا کہ ہر شام کو جا کے پولیس کے جو ملازمین تھے, جو مختلف کھڑے ہوتے تھے جگہ پہ, ناکوں پہ ڈیوٹی کے لیے, ان کے ساتھ بیٹھتے تھے, ان کے ساتھ بیٹھ کے افطاری کرتے تھے, ان کا حال پوچھتے تھے. آپ اگر اگنور کریں گے اپنے چھوٹے امپلائیز کو, جس طرح بیوروکریٹک سٹائل ہے ہمارا بیوروکریسی کا, تو وہ ان کے اور چڑچڑا پن آئے گا, وہ ڈیلیور نہیں کر سکیں گے. چلیں, بہت شکریہ نیاز اللہ نیازی صاحب, تھینک یو ویری مچ. اخوندزادہ چٹان صاحب آپ کا بہت شکریہ, طاہر عالم صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے گفتگو سنی. بنیادی بات یہی ہے کہ مراعات جو ہیں وہ بھی دینی چاہیے, اور نیچے کی سطح پر اختیارات بھی ہونے چاہیے, اور بالخصوص جو پولیس کا محکمہ ہے, پولیس کے ایک عام نوجوان تک کم از کم ٹھنڈی ہوا ضرور پہنچنی چاہیے. جو افسران تک پہنچتی ہے اسی طرح کی ٹھنڈی ہوا نیچے بھی ضرور پہنچنی چاہیے. جو جائز پارکس اینڈ پریویلیجز ہیں وہ بالکل جن کی ہیں ان کا حق بنتا ہے, جس طرح کچھ کا اداروں کا ذکر ہوا یہاں پروگرام میں. لیکن نیچے جو پولیس ہے, پولیس کا جو عام نوجوان ہے, جو اہم اہلکار ہے, اسی طرح اسی اصول کی بنیاد پر اس کو بھی اس کا حق ملنا چاہیے. اور اختیارات بھی حق ہے سب کا. جیسے طاہر عالم صاحب نے ایک تجویز پیش کی ہے, اب یہ تو پارلیمنٹیرینس کا کام ہے کہ وہ اس تجویز کو کیسے لے کے آگے بڑھتے ہیں, کس رخ سے آگے لے کے بڑھتے ہیں. صوبے بنتے ہیں, نہیں بنتے ہیں, ضلعی حکومتیں فعال ہوتی ہیں, کیا ہوتا ہے. لیکن یہ چیز بہرحال محسوس کی جا رہی ہے کہ نچلی سطح پر لوگوں کو انگیج کرنے, لوگوں تک وسائل پہنچانے کی شدید ضرورت ہے. اجازت چاہتا ہوں آپ سے. اللہ حافظ.